علیکم احمدآباد سنو جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو بلوچستان کے علاقے مشکاف میں یرغمال بنائے جانے کو 24 گھنٹوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہوا ہے۔ ابھی تک بڑی تعداد میں مسافر دہشت گردوں کے پاس یرغمال ہیں اور کچھ مسافروں کو بلکہ بڑی تعداد میں مسافروں کو رہا کیے جانے یا بازیاب کیے جانے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ تازہ جو اطلاعات ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی 190 مسافر جو ہیں وہ بازیاب کروائے گئے ہیں، سیکورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، اور 30 دہشت گرد کہا جا رہا ہے کہ مارے جا چکے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کرے کوئی ہلاکت نہ ہوئی ہو، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو کوئٹہ اور مچھ کے ریلوے اسٹیشنز ہیں وہاں پر تابوت پہنچائے جا چکے ہوئے ہیں۔ صورتحال پر ہم بات کریں گے اور جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آفیشلی باضابطہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، سیکورٹی سورسز کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے ابھی ایک اجلاس بلایا، ایک میٹنگ کی ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، اور پھر پڑوسی ملک انڈیا کے جو نیوز چینلز ہیں ان کا لب و لہجہ کیا ہے۔ ایک واردات ہے، ایک حملہ ہے پاکستان میں، نہتے شہریوں کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، تو اس حملے کو لے کر انڈین میڈیا کس طرح اس کو پورٹرے کر رہا ہے، کس طرح پیش کر رہا ہے۔ پہلے تو میں اس پر بات کروں گا، پھر واقعہ جو ہوا، کیونکہ جو بازیاب ہو کر مسافر مچھ اور کوئٹہ پہنچے ان کی جو گفتگو ہے، انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ بیتا یا جو کچھ ہوا وہ انہوں نے بتایا ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ 100 سے زیادہ دہشت گرد بتائے جا رہے ہیں جو مسافر آئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے، ان کا اندازہ یہ ہے کہ جس طرح کا حملہ تھا تو کوئی 100 سے زیادہ دہشت گرد تھے جنہوں نے حملہ کیا اپنا ٹرین پر۔ جگہ جو ہے ایگزیکٹ وہ بھی میں نے آپ کو بتانی ہے، اور اس کا وہ جو پورا علاقہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے، اور پھر مشکلات پاکستانی فورسز کو کیوں پیش آ رہی ہیں وہاں پر آپریشنز میں، کیونکہ انتخاب جو تھا علاقے کا وہ تو ظاہر دہشت گردوں نے کیا تھا اور مشکل ترین علاقہ ہے، تو اس وجہ سے کیا وہاں صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ لیکن انڈین میڈیا میں دیکھ رہا تھا، کیا این ڈی ٹی وی، کیا آج تک، کیا جو ہے وہ ٹائمز ناؤ، جو انڈین میڈیا آپ دیکھیں آج کل تو آپ اپنے موبائل پر یوٹیوب کے ذریعے لائیو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو وہ وہاں پر اس ساری دہشت گردی کی کارروائی کو BLA، وہ کہتے ہیں بلوچ آرمی کا آپریشن، وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، بلوچ آرمی کا آپریشن، یعنی اس کو دہشت گردانہ حملہ نہیں قرار دے رہے، اس کو علیحدگی پسندوں کا حملہ نہیں قرار دے رہے، اس کو عسکریت پسندوں کا حملہ نہیں قرار دے رہے، اس کو کہہ رہے ہیں بلوچ آرمی، بلوچ فوج نے حملہ کیا ہے، جیسے کوئی باضابطہ بلوچستان ایک الگ اسٹیٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دی ہے انڈیا نے، اور اس طرح پھر وہ، اور جو سوال اور جس انداز میں وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک خوشی جھلک رہی ہے انڈین میڈیا کے انداز سے، تو ظاہر ہے وہ میڈیا را کے زیر اثر ہے، اور انفارمیشن جو ان کے پاس پہنچ رہی ہے وہ BLA کے ذریعے آ رہی ہے، اور ساری کی ساری انفارمیشن وہاں آ رہی ہے۔ میں نے ابھی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، جو حملہ کل کیا گیا تھا جعفر ایکسپریس جب پہنچی تھی مشکاف ٹنل نمبر 8 کے مقام پر، تو جو پہلے اس کو دھماکے سے اڑایا گیا اپنا پٹڑی کو، وہ ہے، اور اس کے بعد ٹرین رک جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر فائرنگ، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اترتے ہیں، تو وہ سارے مناظر انہوں نے باقاعدہ ایک سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انہوں نے ساری واردات کر کے، اور پھر وہ ویڈیوز بنائی ہیں، اور ویڈیو بنا کے وہ اپنے جو ہیں شیئر کر رہے ہیں۔ تو مجھے بھی، میرے پاس بھی مجھے کسی سیکورٹی سورسز سے پہنچی، کیونکہ میں ویب سائٹس وغیرہ پہ نہیں جاتا BLA وغیرہ کی، تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ وہ انڈین میڈیا کو ساری کی ساری انفارمیشن بذریعہ BLA جا رہی ہے، اور اس کو وہ چلا رہے ہیں BLA کے کلیم کو۔ اب جو واقعہ، جو حملہ ہوا کل، کیونکہ 9 بجے کے قریب جعفر ایکسپریس نکلتی ہے کوئٹہ سے، اور کوئٹہ سے کوئی 100-125 کلومیٹر نیچے جو کوئٹہ سے سبی تک یہ جو پورا کا پورا سنگلاخ پہاڑی علاقہ ہے، تو وہاں پر 17 ٹنلز ہیں، 17 سرنگیں بنی ہوئی جس سے ٹرینوں نے گزر کے جانا ہوتا ہے۔ ٹنل نمبر 8 پر مشکاف میں یہ حملہ ہوا ہے، اور یہ علاقہ جو ہے، میں نے پھر کچھ لوکل دوست ہیں میرے وہاں پر، جاوید لانگا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور اس پورے علاقے کے، اس خطے کے واقف ہیں۔ وادی بولان یہ علاقہ کہا جاتا ہے، درہ بولان بھی کہتے ہیں، لیکن وادی بولان پورا کا پورا علاقے کا نام ہے۔ تو درہ بولان کے پاس یہ ہوا ہے، مشکاف کا علاقہ ہے، اور
یہاں پر یہ جو کوہ سلمان سے پہاڑی ندیاں ہیں وہ بہہ کر آتی ہیں تو وہ پہاڑ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. ظاہر ندی جب گزرتی ہے بہتی ہے تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ بھی ہوتا ہے, تو لہٰذا وہاں یہاں پر پلیں بھی بنی ہوئی ہیں. ماضی میں بھی کچھ چند ماہ پہلے ایک BLA نے بولان میں کولپور کے اوپر ایک پل کو اڑا دیا تھا, اور یہ جو جعفر ایکسپریس پر 10 بار دہشت گرد حملے کر چکے ہوئے اور مختلف ٹرینوں پر نومبر 2024 میں بولان ایکسپریس میں کوئٹہ پر جب حملہ ہوا تھا, خودکش حملہ ہوا تھا, بم دھماکہ ہوا تھا, اس میں بھی 26 لوگ جس میں 12 ہمارے فوجی جوان تھے وہ شہید ہو گئے تھے. تو اب میں آتا ہوں جو واقعہ ہوا ابھی آپریشنز کے حوالے سے, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سیکورٹی ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 190 لوگ جس میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بازیاب کروائے گئے ہیں, اور ابھی تک بڑی تعداد میں کوئی 200 کے قریب تو BLA کلیم کر رہا ہے کہ جی لوگ ان کی جو BBC رپورٹ کر رہا ہے کہ BLA کلیم یہ کر رہا ہے کہ 200 کے قریب لوگ ابھی تک ان کے پاس بازیاب ہیں, ان کے پاس یرغمال ہیں. اور آپریشنز میں مشکلات کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے, سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ دہشت گردوں نے یہ کیا کہ وہ جو عورتیں ہیں بچے ہیں ان کے درمیان خودکش بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ اگر آپریشن ہو تو پھر وہ ان کو جانی نقصان پہنچائے, زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہو. تو لہٰذا اس لیے احتیاط بھی برتی جا رہی ہے. لیکن 30 دہشت گردوں کی ہلاکت کا سیکورٹی ذرائع جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. کل رات تک تو بلکہ صبح تک کوئی 27 کی تعداد بتائی جا رہی تھی. اب جب میں ولاگ کرنے بیٹھا تو خبر آ گئی سیکورٹی ذرائع سے کہ جی 30 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں. اب میں آتا ہوں جی وہ جو لوگ جو وہاں یرغمال بنائے گئے انہوں نے بتایا کہ جی وہ جیسے ہی ٹرین پہنچی مشکاف کے علاقے میں تو وہاں پر اچھا یہ صرف یہ وارداتیں نہیں ہیں, اس واردات نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی کئی اور علاقوں میں کل کچھ دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں, وارداتیں بھی کی ہیں. تو لیکن کیونکہ فوکس اس حملے پر ہے اور احتیاط ظاہر مکمل کرنی ہے ہم نے بات کرنے میں, کیونکہ بڑا حساس معاملہ ہے, بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. لیکن بہرحال جو لوگ اب بازیاب ہو کر پہنچے ان کو وہ جب بازیاب ہوئے ہیں تو وہ کوئی 7-8 کلومیٹر سنگلاخ پہاڑوں سے وہ پیدل چلتے ہوئے بچے, عورتیں, بوڑھے اور کئی ایسے بزرگان تھے جن کو لوگوں نے اپنے کندھے پہ اٹھا کر ان کو سفر کیا. کوئی 7 گھنٹے پیدل چلے ہیں یہ لوگ, اور پنیری اسٹیشن ہے وہاں تک پہنچے ہیں, اور پنیری اسٹیشن سے مال گاڑی کے ذریعے ان کو مچھ اور کوئٹہ پہنچایا گیا ہے. اور پھر وہاں سے جو زخمی ہو گئے تھے لوگ, پہاڑوں میں چلتے ہوئے بھی زخمی ہوئے تھے اور ادروائز بھی زخمی ہوئے تھے, تو ان کو مختلف ہسپتالوں میں داخل کروایا گیا ہے. اب جو لوگ بتا یہ رہے ہیں, کیونکہ مختلف مسافروں کے نام لکھے ہوئے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی مشکاف کے پاس ٹرین پہنچی پہلے دھماکہ ہوا اور اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی. ٹنل کے اندر ٹرین تھی, فائرنگ شروع ہو گئی, اور پھر ہم سب جو ہے وہ جان بچانے کے لیے نیچے اپنا جھک گئے, لیٹ گئے. تو دہشت گرد پھر داخل ہو گئے, اور داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ جی آپ جو فیملیز کے ساتھ ہیں وہ اتریں, اور پھر انہوں نے کہا پیچھے مڑ کر مت دیکھیں, اور پھر کچھ کو یرغمال بھی بنایا بڑی تعداد میں لوگوں کو. اور پھر انہوں نے ظاہر سیکورٹی فورسز کے جو لوگ تھے ان کو تلاش تھی, جن کو یرغمال بھی بنایا گیا بڑی تعداد میں, وہ بھی ہیں. کوئی پولیس سے ہے, کوئی لیویز سے ہے, کوئی رینجر سے ہوگا, کوئی پاکستان کی پاک افواج سے ہوگا, کوئی چھٹیاں منانے جا رہا ہوگا, کچھ سرکاری ملازمین بھی ہیں اس میں بڑی تعداد میں جو وفاقی اداروں میں مختلف محکموں میں کام کرتے ہیں کوئٹہ سے. تو وہ لوگ جو ہے وہ ان کو بھی یرغمال بنایا گیا. اب مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ جو اپنا یرغمالی جو ہیں ان کو انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے. ظاہر یرغمال بناتے اس لیے ہیں, اور جو ڈیمانڈ BLA کی سامنے آ رہی ہے, BBC جو رپورٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے قیدی جو ہیں وہ بازیاب کریں, رہا کریں تو ہم ان کو بازیاب کریں گے. تو BLA اپنے جو دہشت گرد ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے BLA نے یہ سارا حملہ کیا ہے. اور میں نے پتہ کیا کوئٹہ دوستوں سے کہ تھریٹ تھا, ہائی الرٹ کوئی تھا, تو انہوں نے بتایا کہ ہائی الرٹ تو کافی دنوں سے تھا. ایون کوئٹہ میں بھی مسلسل اس طرح کی انفارمیشن تھی کہ کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. لیکن جو دہشت گرد تھے انہوں نے کیا یہ ہے کہ انفارمیشن کوئی اور کر دی ہوگی اور اٹیک کہیں اور کر دیا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے اپنا پلان A پلان B کے تحت. اور اب جو دوسری چیز
مسافر تو بڑے پریشان، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سکتے میں، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. کئی لوگ اب اس میں پاکستان ریلوے نے کچھ نمبر بھی جاری کر دیے ہیں، اور وہ نمبرز جو ہیں انہوں نے تاکہ کوئی انفارمیشن لینی ہو جو مسافر سفر کر رہے ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے، تو وہ بھی انہوں نے الگ سے ان کی انکوائری کے لیے ایک ڈیسک الگ سے بنا دیا ہوا ہے. اب جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھی خبر تو یہ ہے نا کہ 190 لوگ بازیاب ہو گئے اور 30 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ دہشت گردوں کی اس میں ہیں، قید میں ہیں. یرغمال انہوں نے بنایا ہوا ہے، ان کی کنپٹی رکھی ہوئی ہے، بندوق رکھی ہوئی ان کی کنپٹی پر، اور خودکش دہشت گرد بٹھائے ان کے بیچ میں. اب جو یہ علاقہ ہے، یہ علاقہ میں نے پتہ کیا تو یہاں اس علاقے میں، یہ وادی بولان کے جو علاقے، جو پہاڑ ہیں، یہاں پر یہ جو بلوچ اپنا لبریشن آرمی، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے کیمپس بنے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے بڑے پہاڑوں پر دور دور علاقوں میں، جن کے کئی بار آپریشنز کر کے ان کو وہاں سے کیمپس کا خاتمہ بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ بار بار ایک جگہ سے ہٹتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ سے ہٹتے ہیں تیسری جگہ چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ان کو ایک بڑی تعداد میں انڈیا سے اور افغانستان سے سپورٹ کی بھی خبریں ہیں کہ وہ بھی سپورٹ ان کو مل رہی ہے، وہاں سے اسلحہ بھی ان کو مل رہا ہے. اب یہ جو خبریں تھیں نا ہمارے پاس کہ جی افغانستان میں جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو اب یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تیزی آئی ہے بلوچستان میں دہشت گردی میں، تو وہ اسلحہ، افغانستان والا اسلحہ، یعنی وہ بھی ان تک پہنچتا ہوگا، کیونکہ وہ تو اب کاروبار بن گیا ہوا ہے. اگر کچے کے ڈاکوؤں تک جا سکتا ہے صادق آباد اور گھوٹکی اور کندکوٹ کشمور میں، تو بلوچستان میں بھی ہو جاتا ہوگا. امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی ان کو بڑی تعداد میں لاجسٹک کی سپورٹ ہے، افغانستان سے بھی، انڈیا سے تو ہمیشہ رہی ہے. اور دوسری چیز، جو ایریا ہے، جو علاقہ ہے، ظاہر پلاننگ جو کرتا ہے وہ اپنی ہر ایک چیز کی پلاننگ کرتا ہے نا. یہاں میں نے حملہ کرنا ہے، حملے کے بعد اگر آپریشن ہونا ہے تو میں نے یہ قدم اٹھانا ہے، اس کے بعد میں نے یہ قدم اٹھانا ہے، اس کے بعد یہ قدم اٹھانا ہے. اور جو آپریشن کرنے والے ہوتے ہیں، جو ریئیکشن میں آتے ہیں، جو فورسز ہوتی ہیں، ان کو حالات کو سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے کہ کہاں پر کس طرح اس آپریشن کو کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ لاہور میں بیدیاں روڈ پر جو ایلیٹ فورس کا پولیس کا ہیڈ کوارٹر اپنا وہ تھا، تربیتی مرکز تھا، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا. تو دہشت گردوں نے اندر گھس کر جا کر مورچے سنبھال لیے تھے، اور پھر انہوں نے بڑی تعداد میں ہمارے جوانوں کو شہید بھی کیا تھا. پھر جو کمانڈوز آئے تھے، فوجی کمانڈوز، انہوں نے پھر وہ ذرا ہیلی کاپٹروں سے اوپر ہائی فلائی کر کے اور پھر کچھ جائزہ لیا تھا. جائزہ لینے کے بعد کچھ دیر کے بعد ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب ہم نے کہاں سے داخل ہو کے کس طرح اٹیک کرنا ہے. وہ تو ایک کالج تھا، ایک تربیتی ٹریننگ کالج تھا، لیکن یہ ایک سنگلاخ پہاڑ ہے. اور ان پہاڑوں کو آپ دیکھیں گے، میرا جو علاقہ ہے، ہمارے گاؤں کے اوپر جو پہاڑ ہیں کھیرسر کے، وہ بھی اسی طرح کے پہاڑ ہیں. وہاں پر بھی آپ جائیں گے، 10 قدم جائیں گے پھر ایک غار ملے گی، پھر 20 قدم جائیں گے پھر ایک غار ملے گی. تو اس میں قدرتی پناہ گاہیں بہت بنی ہوئی ہیں. ایک تو دشوار گزار ہے، وہاں جانا، وہاں چھپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے تو پورا کا پورا منصوبہ بنا کر، اور 100 سے زیادہ اگر دہشت گرد ہیں تو پھر سوچیں کہ آپریشن کرنے میں فورسز کو ظاہر مشکلات تو پیش آئیں گی، لیکن اگر جو 30 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں تو اب تک یہ بھی ایک بڑی کامیابی قرار اس کو دیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو یرغمالی ہیں وہ کتنے محفوظ انداز میں بازیاب کیے جا سکتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے. ایک مشکل علاقہ، اور پھر ظاہر ہے وہ لوکل ہے، وہ اپنے علاقے سے واقف ہیں. اور جو فوج میں لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی کس علاقے سے، کوئی کس علاقے سے، وہ لوکل نہیں ہوتے کسی بھی علاقے میں. تو ان کو بہرحال آپریشنز میں حکمت عملی طے کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. لیکن جو دہشت گرد جو ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے وہاں پر تو کوئی شہر نہیں، کوئی آبادی نہیں، تو اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے، کون دہشت گرد ہے، کون دہشت گرد نہیں ہے. غیر مسلح بھی وہ وہاں پر پھر کر اپنی ساری منصوبہ بندی کر لیتے ہیں، حکمت عملی بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اٹیک کرنا ہے، کس طرح دہشت گردی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس سارے معاملے کو، آپریشن کو، ایک تو جو سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ مسلسل کہ 24 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک ہوا کیا ہے؟ تو 24 گھنٹے گزر گئے، یہ 2-4 گھنٹوں کے اندر اندر معاملہ حل ہو جانا چاہیے تھا. خواہش سب کی یہی ہوگی، لیکن کیونکہ اس ٹرین کو، اس علاقے کو سمجھنے، اور جس کا انتخاب BLA نے کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
کہ انہوں نے ایسے علاقے کا انتخاب کیا ہے کہ جہاں پر نہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے راستے کا. ٹرین آپشن تھا, ٹرین انہوں نے وہاں پر وہ سرنگوں پر قبضہ کر کے وہاں بیٹھ گئے. اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپشن ہے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ایئر لفٹ کریں کمانڈوز کو اور وہاں آپریشن کریں, یا پھر کئی گھنٹے پیدل یا دشوار گزار راستوں سے گاڑیوں میں فورسز جائیں اور جا کر آپریشن کریں. تو ظاہر ہے یہ وہاں پر پہنچنا بذات خود رات کل ہی شام کو فورسز وہاں پہنچ گئی تھیں, اور پھر کچھ 190 کے قریب بازیاب ہونا اور 30 کے قریب دہشت گردوں کا مارا جانا, یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پر معاملات آج شاید حل ہو جائیں, سے مراد کہ یرغمالی جو ہے بازیاب ہو جائیں, اور دعا یہ ہے کہ سب صحیح سلامت بازیاب ہو جائیں. اچھا جی, اب میں دیکھ رہا تھا وزیر اعلیٰ خیبر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے ایک اجلاس بلایا سیکورٹی ایشوز کے اوپر, اور جعفر ایکسپریس پر خاص طور پر جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے, اور اس میں سیکریٹری داخلہ اور آئی جی بلوچستان اور ریلوے پولیس کے حکام وہ تھے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے, اور پاکستان کو جو کیک سمجھ کر کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ان کو ناکام بنانا ہے. تو بہرحال سب مل کے کوششیں تو کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو واقعہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ظاہر ہے جو ہائی جیک کی تاریخ ہے دنیا کی, اس میں چند بڑے ہم ہائی جیکنگ میں ایک ہے. اور ریل کا ہائی جیک کرنا, جہاز ہائی جیک ہوتے رہے ہیں لیکن ریل کا اس طرح ہائی جیک ہونا, اور اس طرح کوئی 400 کے قریب مسافروں کو پہلے یرغمال بنانا, اور پھر ان میں سے کچھ مسافروں کا بازیاب ہونا, اور پھر کوئی 200 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یرغمالی ابھی تک ان کے پاس ہیں جو وہ کلیم بھی کر رہے ہیں بی ایل اے والے, اور ظاہر ہے مسافر 400 تھے ٹرین میں, 400 سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں. تو اس میں ابھی تک اگر 190 بازیاب ہوئے تو پھر 200 پلس تو مسافر ان کی اپنا یرغمال بنے ہوں گے ان کے پاس. تو ان کو ان کی رہائی اور وہ بھی خیریت سے بازیابی ان کی, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے سیکورٹی فورسز کے لیے بھی. اور اب تو ظاہر ہے دنیا بھر میں پاکستان پہلے دوسرے نمبر پر تھا دہشت گردی میں, اب اس واقعے کے بعد پتہ نہیں پاکستان کا ایک نمبر اور بڑھ جائے یا کچھ اور ہو. لیکن ایک حقیقت ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہر طرف سے پاکستان کے اوپر وار کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.